ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله हर किस्म की हमदोसना तारीफ़ात की बरियाई बढ़ाई असमत बुलंदी शान रुतबे जहो जलाल मुश्किल कुशा अल्लाह वहदहु ला शरीक की बबरकत ज़ात ग्रामी के लिए लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हो हमारे रहबर साकी कौसर शाफ़ महशर इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन इमाम क़िबलतैन हरमैन शरीफैन सैयदुस सकलैन हमारे दिलों की बहार हमारे ईमान हमारे सर के ताज सैयदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बबरकत ज़ात ग्रामी पर बख्शिश और रहमत की दुआएं हों। सहाबा किराम ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन इस्लाम बुजुर्गान दीन इस्लाम मुजाहिदीन इस्लाम जितने वो लोग जो अल्लाह के दीन के लिए तबदो करते उसकी सरबुलंदी के लिए अपनी जान माल कुर्बान करके इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला तमाम की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला कुरान में
مسلمانوں سے ایک شکوہ کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حالانکہ اللہ بلاتے بھی ایمان والوں کو ہیں اور آگے لانے کا بھی ایمان کہتے ہیں۔ محدثین نے اس میں بڑی تفاصیل لکھی اور بڑی باتوں کا تذکرہ کیا۔ اصل جو اس کا نتیجہ ہے وہ یہی ہے، مقام محمد کو سب مانتے ہیں، بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا ہے، الا ماشاء اللہ من رحمہ۔ جس بندے پر اللہ کا رحم ہوا اس نے اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانا۔ ہمارے معاشرے میں شیطان کا سب سے بڑا وار پتہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو اس چیز پر مطمئن کر دیتا ہے کہ تو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اس بندے سے کہتا ہے اے ایمان والے تو ایمان لے کر آ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں ایک ایسی آیت بیان فرمائی ہے جس میں اللہ نے ایمان سے لے کر ان کی قبولیت تک معاشرے میں اس ایمان کا چیلنج، پھر اس ایمان کو اللہ نے رکھا کہاں پر، پھر اللہ نے بتایا کہ یہ کون ہے، ایمان ان کے دلوں میں کیسا ہے، یہ جماعت کیسی ہے، یہ کس جگہ پر جائیں گے، اور اللہ ان کو کیا کہتا ہے۔ یہ ایک آیت میں اللہ نے بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے نبی تو نہیں پائے گا کسی بھی ایسی قوم کو جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور ساتھ فرمایا یوادون، وہ لوگ کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے ان کی، من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ کے بھی نافرمان ہے، اللہ کے رسول کے بھی نافرمان ہے۔ تو ایسے ایمان والوں کو نہیں پائے گا کہ ان کا محبت اور پیار اور تعلق ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بڑے ہیں، فلاں نے کہا تھا، وہ جی چلتا ہے معاشرے میں، جینا بھی تو ہے۔ اللہ کہتا ہے میں گنوا دیتا ہوں، قیامت کو یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ، کچھ رشتے بالادار ہوتے ہیں، کچھ رشتے اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ اللہ وہاں پہ سوال جواب نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں بتلا رہا ہوں کون سے، اور میں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اس نافرمانی میں ان کا ماں باپ کھڑا ہو، ان کے بیٹے بیٹیاں کھڑے ہوں، اخوانہم، بہن اور بھائی کھڑے ہو اللہ کے مقابل میں، اللہ کی نافرمانیوں کو کر رہے ہو، او عشیرتہم، ان کا خاندان اس مقابل میں آ کر کھڑا ہو۔ اللہ کہتے ہیں کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے نبی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ اس میں سے کسی رشتے، اور ذات اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے نبی یہی تو لوگ ہیں، یہی تو میں نشانی پیش کر رہا ہوں کہ ان کے سینوں پر ان کے رب نے ایمان کو مزین کر دیا۔ اللہ کہہ رہے میں نے لکھ دیا ہے، اگر وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اولادوں کو، خاندان کو اللہ نبی کے مقابل لا کر کھڑا نہیں کرتا، فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے سینے پر، دل پر اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں ان کو تنہا نہیں چھوڑتا کہ یہ مصیبت میں پڑے رہے، آزمائش آتی ہو، لوگ کہتے ہوں گے یہ کتنا اللہ اللہ کر کے کن آزمائشوں میں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ 3 سال تک اللہ اپنے نبی کو بما خاندان کے زما کر سوکھی روٹیاں کھانے پر اگر اللہ مجبور کر سکتا ہے، ہمارا امتحان تو کچھ نہیں، ہم تو گناہگار ہی بڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اللہ، اور جس طرح اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، جو اللہ نے اس صورت میں کہا نا، یہی اللہ نے الفاظ یہاں استعمال کیے، اللہ ان کی ملائکہ کے ذریعے وہ غیبوں سے ایسی مدد کرتا ہے، اور میں کہ انہیں کہتے ہیں غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تیرے لیے کس لیے وعدہ ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیرے ایمان کے بدلے میں جو اس لیول تک پہنچا ہے نا، تیرے آگے اللہ نے جنت بنائی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی، یہ اللہ باتیں کر رہے ہیں۔ خالدین فیہا، وہاں تیری 10 سال کی زندگی نہیں ہے،
بال سفید ہونے لگ جائے تو سمجھے اب کمزور پڑ گیا ہوں. موت کے ڈر سے تو کوئی ایسا کام نہ کرے, بیماری کے ڈر سے شاید تو کوئی کھانے پینے میں کسر کر دے. اللہ کہتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوگا, خالدین فیہا, وہاں پر ہمیشہ کی تجھے زندگی چاہیے ہو وہ اللہ تجھے عطا کر دے گا. ساتھ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا. اللہ فرماتا ہے وہ ایسے بندے ہیں ان پہ اللہ راضی ہے, وہ اللہ پر راضی ہو چکے ہوں. یہ ایمان والے جو اللہ کے نبی کو اور اللہ کو اس لیول کا مانتے ہیں. اور ساتھ اللہ نے پھر کہا اولئک حزب اللہ, میرے نبی میری جماعتیں وہ نہیں ہیں جن کی تعداد زیادہ ہوتی, میری جماعتیں وہ نہیں ہیں جن کے بڑے بڑے محل ہوں یا جن کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہوں کہ جبے ہیں, کبے ہیں, ابدال ہیں, بڑے ہیں. اللہ کی یہ جماعت نہیں ہے. اللہ کی جماعت وہ ہے جو رب خود کہتے ہیں قرآن میں اولئک حزب اللہ, میرے نبی یہی جماعت اللہ کی ہے جو اللہ کو اللہ کے نبی کے مقابل دنیا میں کسی انسان کو لے کر نہیں آتے ہیں. یہ بات اللہ نے کی, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ کہتے ہیں میرے نبی پھر یہی تو لوگ ہیں, یہی تو جماعت ہے جن کو اللہ نے کامیاب کر دیا. یہاں پہ ہم نے اب کرائٹیریا بنانا ہے. مقام مصطفیٰ میں سارے ہیں, آپ جس سے مرضی پوچھیں. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ وہ 5 وقت کا نمازی بھی نہ ہو, زکوٰۃ بھی نہ دیتا ہو, اللہ نبی کا کوئی اس کے دل میں ڈر نہ ہوتا ہو, اپنی شکل سے لے کر, اپنے گھر سے لے کر, تجارت سے لے کر اس کا دل نہیں کانپتا دنیا کے اندر, لیکن وہ کہتا ہے نبی جان سے پیارے. شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نبی کی ذات پر لا کر مطمئن کر دیتا, ان کی بات تک نہیں آنے دیتا. ذات بڑی ہے نبی, کس نے شک کیا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے نبی کی تذکرے ورفعنا لک ذکرک, اس ذکر کو کم کر کے دکھا سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نبی پر دین بیان کر کے, نبی کی محفل لگا کے, درود پڑھ کے ہم شاید اللہ کے نبی پر احسان کرتے ہیں. اللہ کی قسم آپ اللہ کے نبی کا تذکرہ نہ بھی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لَإِنِّي أَعْرَفُ حَجْرًا بِمَكَّةَ, میں مکہ کے ایسے پتھر کو جانتا ہوں, یُسَلِّمُ عَلَيَّ, میں محمد جب اس کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھ پر درود پڑھتا. میرے نبی کی شان اور مرتبہ یہ. باغ میں جاتے ہیں, ایک اونٹ بھی بھرا ہوا ہے, نبی کے پاس آیا, ابو بکر صدیق کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ اب بھر نہیں رہا, بھاگ نہیں رہا. جب باغ سے باہر نکلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ابا بکر, بین الارض والسماء, آسمان اور زمین کے درمیان کوئی اللہ نے ایسی مخلوق نہیں بنائی جو میں محمد کے نبی ہونے کی گواہی نہ دیتی. اب کس چیز پر مان کر کے بیٹھے؟ ہماری آبادی کی اتنی انسانوں کی آبادی ہے, اس سے زیادہ کی تقسیمات اللہ نے سمندر میں اپنی مخلوقات کو پیدا کر دی. نبی کی بات اور نبی کی ذات یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو ذات تک آتا ہے وہ بات تک نہیں آتا. بعض ایسے ہیں وہ بات کا تذکرہ کرتے, ذات تک نہیں جاتے. حالانکہ اللہ کہتے ہیں میں نے نبی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے, گھر سے لے کر تجارت تک, جہاد کے رستوں سے لے کر حج کے مناسک تک, عبادات سے لے کر ہر جگہ تک. اگر تم نے اپنے نبی کو سمجھا اور پرکھا اور پڑھا تب تم نبی کے اسوہ حسنہ پر ہو, وگرنہ تم بیکار زندگیاں گزار رہے, بیکار زندگی. نبی کی عظمت, لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے, انہوں نے ہمیں دین دیا, اسلام دیا. نبی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے معصوم عن الخطا ہو کر اس امت کے لیے روتے رہتے تھے. میں تو نبی کی فضیلت سمجھتا ہوں, کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت پہ اس کی روکا ہو یا ڈیوٹی پر کہا ہو کہ کم کر لیا کر. کوئی ایک نبی لا کر دیکھا. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں, اللہ نے نہیں روکا. اسماعیل پہ چھری چل رہی, لٹا دیے گئے, اس حد تک بات پہنچ گئی, اللہ نے کچھ نہیں کہا, آخر میں دمبا بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فل پلاننگ ہو چکی, اللہ نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا, قوم نہیں کلمہ پڑھتی, نہ پڑھے. اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمانوں پر, قوم وہیں پر کھڑی. لیکن جب بات میرے نبی کی ہے, رات کو مصلی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے, روئی جا رہے ہیں.
ہم نبی کا احساس نہیں کرتے، نبی نے ہمارا بڑا احساس کیا ہے۔ ہمیں دیکھا نہیں تھا نبی، ایسے فتنوں کو نبی نے کب دیکھا تھا؟ بتائے تھے اللہ نے، لیکن ایسی آزمائشیں جس طرح آج ہم دین سے دور ہیں، میرے نبی کو اس وقت چاہنے والے زیادہ تھے۔ منافق تو اکا دکا نہیں آتے تھے، کافروں کا اعلان پتا تھا یہ کافر ہے۔ ایسے حالات میرے نبی کے سامنے امت مسلمہ کے نہیں تھے جو آج ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پھر مصلی پر صبح سیدہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خطا کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، آپ پھر ساری رات حالت دیکھیں پاؤں سج گئے۔ اور میں عائشہ میری امت جہنم کے دہانے پر کھڑی ہو، میں محمد کو بستر پہ نیند نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ نے میرے نبی سے کہا رات کا پہر ہے، اللہ بلا کے کہتے ہیں، حالانکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، اللہ نے ایک دفعہ بھی نوح سے نہیں کہا تو تھک گیا ہوگا، تیرے بال سفید ہو گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، نہیں کلمہ پڑھتے تو نے تو 100 سال 200 سال تو نے 900 سال لگا دی ہیں۔ نوح علیہ السلام پوچھتے تھے اللہ صبح کیا کرنا ہے؟ 200 سال ہو گئے، اور میں صبح پھر دعوت، رات دن تو نے دعوت دے دی۔ میرے نبی کی باری ہے، دن کو دعوت دیتے ہیں، رات کو مصلی پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے نبی کے پاس، ان سے کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آدھا سو لیا کر آدھا جاگ لیا کر، تیرا اللہ قبول کرنے والا ہے، تیرا اللہ تیری ہر بات مان چکا ہے۔ ورنہ اس امت پر تو زنا پر پہلے اللہ ایک زنا پر قومیں بدل دیتا تھا، ناپ تول میں کمی پر اللہ شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک دن بنی اسرائیل نے ہیلا بنایا، نبی کی بات کے منکر نہیں تھے، مانتے تھے نبی، کہا ٹھیک ہے نہیں پکڑتے ہفتے کو مچھلیاں، ہیلا تلاش کیا اندر سے، صبح اٹھے اللہ نے سور اور بندر بنا دی۔ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، یہ نبی کی دعا تھی، اور اے اللہ میری امت کو پہلی قوموں جیسے عذاب نہ دینا، انہیں مہلت دینا، ایک حج سے دوسرا حج، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، اللہ ان کو فرصت دے تاکہ یہ گناہوں کو اگلی نماز میں آ کر بخشواس۔ اس نبی کو اللہ نے کہا رات ساری نہ مصلی پہ ٹھہرا کر، آدھا سو لیا کر آدھا جاگ لیا کر۔ اللہ کی رحمت نے کتنا جوش مارا ہوگا، اللہ نے آگے کہا میرے نبی سے کہو رات کے 4 پہروں میں سے ایک پہر جاگ لیا کر، باقی سو لیا کر، تیرا اللہ تیری باتیں قبول کرنے والا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت اس امت کے بارے میں، وہ قرآن میں سورۃ انفال میں کافر بیت اللہ کے پاس کھڑے تھے، بیت اللہ کے قریب، میرے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ ہمیں اللہ کا تعارف کروا ہے، یہ ہمیں حق حلال کی بات کرتا ہے، جائز اور ناجائز بتاتا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں دلائل کہاں سے لے کر آئے، لوگ کہتے ہیں ابھی تو اسلام سے کسی کا کوئی اسلام نہیں، نبی سب کے ہیں، قرآن سب کا ہے، کوئی کسی کی مسجد ذاتی نہیں ہے، کوئی کسی کا مکہ مدینہ ذاتی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے مقابل میں حکام محمد سے لے کر بات محمد تک جس نے بھی تسلیم نہ کیا، وہ چاہے نبی کے گھر کی اولاد کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ اسے رعایت نہیں دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ انفال میں اللہ نے ایک آیت ذکر کی، اللہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے تھے تجھے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے۔ غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا مشرکین نے، وہ نظر ہنس رہا تھا میرے نبی کو دیکھ کر، کہتا ہے یہ بیت اللہ ان کے رب کا ہے، یہ کہتا ہے یہ ابراہیم نے بنایا ہے، یہ کہتا ہے یہ اندر جو بت ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ لات اور عزا اور منات کچھ نہیں، ہنس رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے تیرا رب سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہہ اپنے رب سے ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتا، کہہ اپنے رب سے۔ غلاف کعبہ پکڑ کر نبی کے چہرے پر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ انفال میں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کہتا نا دردناک عذاب ہوں گے، اتار اللہ سے کہ ہم پر عذاب۔ یہ غلاف کعبہ پکڑا پتھر کیوں نہیں اترتے، تو لوط علیہ السلام کے قوم کا نام لیتا ہے پتھر برسا ہے۔ آج تیرے نبی کو، تجھے ہم کہہ رہے تیرے رب کے نبی کو اتارے ہم پہ پتھر،
یہاں پہ کسی کو کہا جائے نا ہاتھ لا کے دیکھ، بات تو کر کے دیکھ، نہ بھی لڑنا ہو اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے جلال اپنی طبیعت کی وجہ سے لوگ لڑ پڑتے ہیں کہ مجھے بات کی ہے تو نے، اس سے لے کر کھاتا ہوں، ہماری حیثیت کیا ہے تو ہم لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی شان، اس کا مقام، وہ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دے۔ ایک بندہ جو حدیث میں آتا ہے قاتل کے بدلے میں ساری دنیا اگر ایک قتل میں شامل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے پرواہ ہے، ایک قتل کے بدلے میں ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ صحیح بخاری کی ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ جل جلالہ۔ لیکن اللہ یہ دیکھ کر میرے نبی کی ذات، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر پتھر کیوں نہیں اترتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم کہی جا رہا ہے کہ ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے، ہم پر کیوں تیرا رب عذاب نازل نہیں کرتا، ہمیں اتنا بھی عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب کیوں لے کر نہیں آتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں جس جگہ پر اللہ کے نبی ہو اللہ اس جگہ پر عذاب نہیں دیتا ہے، جس جگہ پر اللہ کا نبی کھڑا ہو موجود ہو اللہ وہاں پر عذاب نہیں دیتا ہے۔ یہ مقام میرے نبی کا کم ہے، اللہ نے اپنی جلال کو بھی کنٹرول کیا، اللہ نے نبی کی شان کو بھی بیان کیا۔ سارے نبیوں نے اللہ سے نا دعائیں کی تھی اپنی دعوت میں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جانا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا کر کے گئے تھے۔ میرے نبی کی باری ہے، اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے صدر کو اللہ نے بڑھا دیا۔ میں کس لحاظ سے نبی کی شان، اللہ کی قسم وقت کم ہوتا ہے، ہمیں تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ موبائل ہے نا، مجھے اس کی ویلیو کا اگر پتا ہے یہ کتنے کا ہے، میں اس کی قدر زیادہ کروں گا۔ آپ کے پاس چھوٹا موبائل ہو، گھر میں پڑا رہے، مٹی پڑی رہے، گاڑی میں رہ جائے، یا آگے پیچھے ہو جائے، بچوں سے گر جائے، منہ پہ بل نہیں پڑتا ہے، مہنگا موبائل ٹوٹنے لگے غصہ آتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ ہمارا معیار اتنا گرا ہوا ہے، ہم دنیا کی چیزوں میں اس لیول کا، مہنگی گاڑی ہو نا اس کے خراب ساتھ کھڑا، میں نے خود ایک، میں نام نہیں لوں، اس نے کہا گاڑی کے ساتھ ایک سٹیک لگا کر کھڑا تھا، میں نے اپنے گناہگار کانوں کے ساتھ سنا ہے، بڑا امیر بندہ ہے، باہر اٹھ کے آیا دفتر سے اور آ کر کہتا ہے نو آنکھوں یہ تکیہ اس کا، یہ صوفہ لگا ہے جلیں، اسے کو ہٹاؤ کونی میری گاڑی سے۔ میں نے کہا یار اس کو اس گاڑی کی ویلیو کا پتہ ہے، جس بندے کو اللہ کے نبی کی ویلیو کا پتہ لگ جائے نا پھر دنیا کی قیمت اسے شمار نہیں ہوتی۔ فرق یہاں پر ہے، ایمان کا ترازو یہاں پر ہے، صرف نبی کی آنکھوں کا تذکرہ، ہونٹوں کے تذکرے، زلفوں کا تذکرہ، تو ایمان کہاں جائے گا؟ اللہ کیسے ترازو ایک میں تول سکتا ہے بلال کو اور ہم کو؟ رنگوں سے، سوٹوں بوٹوں سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا۔ ابو لہب کا تذکرہ پڑھ کر دیکھو، نبی کی ذات کو مانتا تھا، نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ ابو جہل کے الفاظ ہے حدیث کے اندر، کہتا میں پتہ جو تو پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی، بندے کی نہیں ہو سکتی۔ لگے گا ایمان کا نہیں، ذات تک ٹھیک ہے۔ وہ جو کوہ صفا پہ اللہ کے نبی کھڑے اور میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا تم پہ حملہ کرنے کے لیے، کیا کہہ رہے تھے سارے؟ ہم مان لیں گے، بات کو سمجھیے گا۔ مکے کے کافر ابو لہب، ابو جہل جیسے کھڑے ہیں، کہتے ہیں مان لیں گے پیچھے لشکر۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا ہے اللہ ہے، جنت جہنم سب کچھ ہے، ایسے وہ بھی کہتے تھے، کہتے ہیں مان لیں گے ہم کے پیچھے لشکر ہے، ہم تیاری کریں۔ نبی صاحب میں انا نبی ہوں، یہ کیوں نہیں مانتی ہوں اللہ کا نبی؟ ہٹ کے کہتا ہے بولا اس لیے بلایا تھا ہمیں، تبت یدا یا محمد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ۔ اللہ نے قرآن اتارا میرے نبی پر، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے کیوں ٹوٹے؟ تیرے ٹوٹ جائے، تو ہلاکت میں، تو جہنم میں، تیری بیوی جہنم میں، تیرا معاملہ یہ ہے اور تو کہتا ہے اللہ کے نبی اس طرح ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ۔ میرے نبی کی ذات تو مان رہے تھے، بات کی باری آئی مکر گئے،
عمل نہیں کر رہے. اللہ نے کہا میرے نبی قیامت تک اس پر لہب لہب تب ہوتی رہے گی، یہ جہنم کا ایندھن ہے. اور میں خوبصورت بھی بڑا تھا. لہب عربی میں ترجمہ شعلے کو کہتے ہیں، دھڑکتا ہوا. اس کے رخسار گلابی تھی، سفید رنگ، مہنگے لباس پہنتا تھا، خوبصورت تھا. اللہ کو قبول نہیں تھا. اللہ کو قبول کون تھا؟ فتح مکہ ہوئی، سارے تمنا کر رہے تھے آج اذان میں دوں گا، آج میں دوں گا. میرے نبی نے فرمایا آج بیت اللہ کے اوپر بلال چڑھے گا. جنت میں گئے تو آگے آگے قدموں کی آواز، فرمایا کس کی ہے؟ فرمایا بلال کی. چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی. اللہ نے امت کو بتلایا وہ لہب جیسی رخسار رکھنے والے کی ویلیو اللہ کے ہاں کچھ نہیں. وہ مانگا بلال تن پر لباس پورا نہیں، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی. بات یہاں سے پتہ لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کر لے، موقع نہیں ملے. کتنے بھائی ہیں نبی کی زندگی ابھی تک نہیں جانتے. کس کو پتا نبی کی بیٹیاں کہاں تھی؟ نبی کی پہلی بیوی بیٹی جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی کتنی عمر تھی بتائیں کوئی؟ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر. تعلق پہ لوگ آتے ہیں، تعلق پہ دسترخوان بچتے ہیں، تعلق پہ دروازے کھلتے ہیں. بغیر تعلق کے یہاں مجھے بتائیں کوئی کروڑوں کی گاڑی میں بھی آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو، اتنا مرضی قیمتی ہو، آپ سے اس کا تعارف نہ ہو، آپ اپنے گھر کے دروازے کھولیں؟ بتائیں کہ بھائی اکیلا تعارف ہی نہیں ہے. نبی کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ نبی کے بیٹے کہاں تھے؟ میرے نبی کی زندگیاں کہاں ہے؟ ہم نے نبی کا مول نہیں ڈالا ہے، ہم نے سارا کچھ دنیا میں پڑھا ہے. بھائی قیامت کو اللہ نے سوال کرنا نبی کے بارے. عبادت تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ 4 پڑھتے ہیں، نبی کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے صبح اٹھ کر نہا دھو کر غسل کر لیتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں بیوی سے ہم مستری کے بعد. اللہ کو کیا دیا آپ نے؟ آپ حج عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو آپ نے کیا دیا؟ اسلام کو کیا دیا؟ تیرے معاشرے کے اندر بگڑتی برائیوں کا جو آج معاملہ ہے، اسلام کے لیے تو نے کیا کیا؟ تیرے پورے بحریہ ٹاؤن کے اندر بیٹیوں کی تربیت کے لیے کون سی درسگاہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائے؟ تمہارے اپنے نوجوان تمہارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے، رات کو ہوٹلوں پر ایک ٹیبل کے اندر 5 نمازی ہوتے ہیں، 25ویں نمازی بیٹھے ہوتے ہیں. قیامت کا حساب کس نے دینا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر کہا تھا سنو، جاؤ آج جو تم میں سے یہاں موجود نہیں ہے، جا کر دوسرے کو کوئی میری ایک حدیث بھی ہے پہنچا دے. واجب ہے اس پر میری نبی کی حدیث سنے تو آگے پہنچائے. ہم نے پلان کیا ہے؟ ہمارے سامنے ساری دنیا بگڑ رہی، پوچھا جائے حالات خراب. کسی کے حالات خراب نہیں، کسی کے حالات خراب نہیں. اللہ کے سامنے آ کر ایسے بہانے بنانا ہماری زندگیاں پہلوں سے بہتر ہے. میرے باپ دادے نے وہ زندگی نہیں گزاری جو میں گزارتا ہوں، وہ لباس انہوں نے نہیں پہنے جو آج میں پہن رہا ہوں، اس طرح کے کھانے انہوں نے نہیں کھائے جو ہم کھا رہے ہیں، اس طرح کی مسجد اور قلینوں پر انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تیری مسجد میں ٹھنڈا گرم پانی ہے، تیری طبیعت کے مطابق وضو کے لیے پانی ہے، اوپر نیچے آنے کے لیے لفٹیں لگی ہے، تیرے باہر جاتے ہی دسترخوان بچھے ہیں. پہلوں کو ایسی سہولیات میسر نہیں تھی. قرآن میں ہے منافق کہیں گے قیامت کے دن، بلکہ اللہ نے زندگی میں کہا وَلَا تَعْتَذِرُوا. شاید آپ کو یہ آیت سمجھ نہ آتی ہو، شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آتی. پڑھ کر دیکھیں، اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہا. کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے آ کر، دنیا کا سب سے پہلا بہانہ اللہ حالات اس طرح کے. اللہ کہے گا وَلَا تَعْتَذِرُوا، کوئی عذر پیش نہ کر. قرآن پڑھ رہا تو آ کر کہے گا اللہ بس پتہ نہیں. اللہ کہے گا وَلَا تَعْتَذِرُوا. اولاد بگڑ گئی آنکھوں کے سامنے. اللہ کہتا ہے رجال قوامون علی النساء، مرد کبھی ہے. مجھے بتائیں بلڈنگ میں سب سے جو مضبوط حصہ ہوتا ہے آپ اس کو کمزور کر بیٹھے. آپ اپنی گاڑی کا سب سے پاورفل جو ریس کی جگہ ہے اس کو کمزور کر دیں. آپ کی گاڑی جتنی مرضی حسین ہے وہ چلے گی.
آپ اپنے گھر میں مضبوط تھے، تیرا رب تجھے مضبوط بنا رہا ہے، تو اپنے گھر کی باتوں پہ، اللہ کی نافرمانیوں پر، نبی کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، دوستوں کے آگے اپنے لہجوں کو کم کر بیٹھا اور کہتا ہے نہیں میں کمزور ہی ہوں۔ تیرے رب نے تجھے مضبوط بنایا تھا، کمزور وَلَا تَعْتَذِرُوا، اللہ کے سامنے بہانے پیش نہ کر۔ پھر ساتھ اللہ نے کہا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، اللہ نے واضح کر، اللہ کہتا ہے ایمان لانے کے بعد تو نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی باتوں، ایمان لانے کے بعد۔ ورنہ اللہ کیوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ ایک شخص مسجد میں آیا ہوا ہے، آپ اسے کہ چلو تو مسجد چل، انہیں کہنا سمجھ نہیں آ رہی، بیٹھا مسجد تو پھر کہیں جا رہا مسجد، یعنی کوئی وجہ ہوگی کہ یہ شخص جس کو بار بار کہا جا رہا ہے تو مسجد میں نہیں بیٹھا۔ اللہ جس کو ہمارے اندر، یعنی اللہ نے اگر کہا ہے ایمان لے کر آؤ، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ سچا ہے، کمی ہم میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خواب دکھایا گیا، بخاری کی حدیث، اتنی عوام شروع حدیث یہاں سے میں نے ایک نبی کو دیکھا، وہ اکیلا، اس کے ساتھ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا، اکیلا نبی۔ ایک دیکھا میں نے، اس کے ساتھ 2 بندے، نبی کے ساتھ۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں فلاں ہے، دعوت، بھائی آپ کے ذمہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پہنچا دینا فرض ہے، جنت میں جانا، لے جانا، راہ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، قیامت میں جب اللہ کے سامنے اٹھے نا تو اپنے حصے کا دیا جو جلایا نا وہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ میں اپنے حصے کا دیا جلایا تھا، مجھے نہیں علم پیچھے چراغ کتنا ہوا، تو نے مجھے کہا تھا جلنا ہے، میں جل گیا، تو روشنی میری کہاں تک پہنچائی ہے تجھ پر، نبیوں کی باتیں نہیں مانی، میری کیا حیثیت ہے۔ 2 بندے، ایک نبی کے ساتھ، ایک نبی کے ساتھ 10 بندے، ایسا ہونا ہے وہ پریشان ہو گیا کہ نبی آ رہے ہیں، عوام نہیں آ رہے۔ پھر اچانک اتنا بڑا لشکر دکھایا گیا، سواد اعظم، اتنا بڑا لشکر، میں خوش ہو گیا، میں نبی محمد کی امت آ رہی۔ جبرائیل فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت نہیں ہے؟ سکتے ہیں پریشان پھر ہو گیا کہ میری امت کہاں گئی، اتنی تعداد تو میری ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بنی اسرائیل کے لوگ۔ ایسا فرمایا کہ جبرائیل جب میری حالت اس طرح کی دیکھی تو مجھے کہا اللہ کے نبی ادھر نظر دوڑائیں۔ میں نے دوسرے افق دیکھا، کیا موسیٰ کی اس کی امت کے لوگ، جب اللہ نے مجھے میرے لوگ دکھائے، وہ حدیث میں آتا ہے نا جنت کی 12 صفحے ہیں لمبائی میں، 120 بھی آتا ہے اور 12، اور میں پہلی 80 صفحے یا 8 صفحے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 8 صفحے، یعنی اتنی زیادہ میری امت جنت میں جائے۔ نبی السلام فرما رہے ہیں، مجھے میں ادھر دیکھ، پھر مجھے میں فرمایا یا سلام اس طرف بھی دیکھے، میں نے دوسری طرف دیکھا، ادھر سے بھی فیصل ھذا امتک، یہ آپ کی امت ہے۔ فرمایا پھر اچانک جبرائیل نے نا مجھے کہا یا رسول اللہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں یدخل الجنہ من امتی 70,000 بغیر حساب، 70,000 ان میں ایسے ہیں بغیر حساب کے جنتی، کوئی پوچھنا دسنا ہے۔ ادھر جنت شروع ہوئی، معاشر، اور میں نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے اور جنت میں داخلہ، کوئی پوچھ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے کر دے۔ علیہ السلام یہ بات کر کے گھر چلے گئے، صحابہ پیچھے باتیں شروع ہو، جن کو تمنا ہوتی وہ بات کرتے، ہم تو یہاں سے سیڑھیاں اترتی درس کھلا دیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہونا پچھلا جمعہ کس موضوع پر، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ ہر سال مسلمان ہو، ہر سال روزوں کے مسائل سیکھتے ہیں، ہر سال اسے نئے نئے طریقے، میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب بھول جاتا ہے انسان ہے، لیکن ہماری جو بھولنے کی سپیڈ ہے نا وہ مسلمانوں والی نہیں ہے، وہ جان چھڑوانے والوں کام لبا کے پوچھ لیا، ورنہ کوئی گل نہیں کر سکتے، تو میری جان کا سر آتا ہے، واٹس ایپ کروں گا سب کچھ بتا دیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایسا سیکھو، ہر بندہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر بندہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ آپ لوگوں کو چھوٹے سے مسئلے ہیں تو ہم خود کریں اپنی اولاد پر۔ انہی چیزوں نے شیطان کو رستے دیے، دین سگڑتا سگڑتا کچھ علماء تک، کچھ درگاہوں تک، آج کیا ہے دین بازاروں میں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ صحابہ باتیں کرنے لگے، ایک کہتا وہ سابقون الاولون ہوں گے،
ایک نے کہا فلاں ہوں گے وہ پہلے، ایک نے کہا کہ جن کا ماں باپ مسلمان، یہ 70,000 وہ۔ ہمارے ماں باپ ہی کافر تھے، ہم نے تو کلمہ بعد میں پڑھا، ہماری یہ شان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، صحابہ کو دیکھا باتیں کر، فرمایا کیا تبصرہ کر؟ ویسے وسلم ہم سوچ رہے تھے وہ 70,000 کون ہو؟ فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ 70,000 ہوں گے جو پرندوں پر، یعنی فعال لکھا اللہ، ہاتھوں کی لکیریں دکھانا، میری بندش ہوئی ہے۔ رب کو غصہ صرف اسی کے ذات ہے نا، بندش اسی کی اللہ نے کر دی، یہی اللہ کے مقابل کھڑا تھا، اللہ نے کہا اتنی بندش کر دو۔ وہ ان کافروں کی بندش نہیں کرتا جو صبح شام بتوں کے آگے سجدہ کر، تیرا رب تیری بندشیں کرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے زیدی پلاؤ کر دیو، اپنی غلطیوں کے تحت ہمارے اوپر سزائیں ہیں، اللہ نے کوئی سزا نہیں ڈالی۔ اللہ کسی پر ظلم کیسے کر سکتے؟ ایک مسئلہ فرمایا ہے کہ وہ دھاگے تویز، یہ جھاڑ پھونک یہ نہیں کرتے ہو، ولا یسترقون ولا یتطیرون، ایک حدیث میں تھا وہ دم بھی نہیں کرواتے ہو، وعلی ربہم یتوکلون، ان کے توکل کا لیول یہ ہوگا زندگی سے لے کر موت تک ہر چیز میں ان کا توکل اللہ پر ہوگا۔ ہمارا توکل کہاں ہے؟ توکل کم ہوتا ہے، دنیا نظر ہی نہیں آتی۔ توکل ہو تو صحابہ جس طرح کھڑے تھے، خالد بن ولید، کسی نے کہا تعداد اتنی، جنگ میں شروع ہوئے، آخری دشمن کے پاس جب نکلے نا صف چیر کے، تو نبی علیہ السلام بھی ساتھ کچھ صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں تھا، بازو پکڑ کر فرماتے خالد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دشمن ان سمندروں کے آگے بھی ہوتے ہیں نا، اور ایک حدیث میں تھا بادل کی طرف اشارہ کیا، میرے نبی آپ کے دشمن آپ کے مقابل بادلوں میں بھی چھپ جاتے، خالد ان کو وہاں سے نکال کر بھی قتل کر دیتا۔ یہ لیول توکل ہے۔ ہمارا توکل یہ کہ اپنے گھر بھی پوری نہیں، ہر وقت بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ پر ایمان، نبی کی ذات کو مانتے ہو، نبی کی بات، نبی السلام کی حدیث ہے، اس میں نے اپنی امت کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی، اللہ میری امت کو نہ بھوک سے نہیں مار، ایمان ہے نبی پر، نبی یہ بات سے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی کا قبول ہوگی، تیری امت تک کوئی بتا بھوک نہ لی مرے، ساروں بھوک۔ میرے بھائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وہ ضروری ہے، بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری۔ اس میں ایک آخری چیز بیان کروں، اور میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی بھی ایسی بات جس پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں، وہ ہم نے نہیں کہی، وہ رد۔ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں، میں کسی کی دل آزاری نہیں، ریئلٹی، وضو کر کے گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کس نبی سے سنا؟ کون سی حدیث کی کتاب میں آپ نے پڑھا گردن پہ ہاتھ پھیرنا؟ سجدے میں جاتے وقت آپ گھٹنے پہلے زمین پہ رکھتے ہیں، کس حدیث کی کتاب میں پڑھا؟ وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اٹھا کر کلمہ پڑھتے ہو آسمان کی طرف دیکھ کر، کس حدیث کی کتاب میں پڑھا؟ یعنی نبی کی وہ محنتیں جو تکلیفیں اس امت کے لیے ہے، دعوت کے لیے، آج امت جہاں سے جو فرمایا کہ کوئی من احدث فی امرنا، کوئی ایسی بات جو ہماری عبادت کے حکم میں تم لے کر آئے، فرمایا کہ اس کے اوپر ھذا ما لیس منہ، اس کے اوپر ہماری مہر نہیں، ہماری طرف سے نہیں، فہو رد، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں، وہ رد ہو چکی۔ وہ نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ آخری بات جس کو شاید سمجھ لگ جائے آپ کو، کیونکہ جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں پورے قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کے ترجمے کر کے آپ سے بات کر سکوں۔ روزانہ قرآن خود پڑھا کریں، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، خود پڑھا کریں۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، کوئی عالم نہیں ہے، یہ ریڈی والے کو بھی سمجھ آتا ہے، جاہل سے جاہل کو بھی سمجھ آتا ہے۔ ارے بلال نے کون سی وہ کتاب اٹھا کر گئے تھے ابو بکر کے پاس، یار سمجھائیں تھوڑا جا اس تفسیر کیا ہے، میں نے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایک آیت سنی کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ ہے، اور میں آمنت باللہ ورسولہ، اللہ نے کہا بلال تو جتنے بھی رہے گا تیرا ایمان قبول۔ میرے نبی کے بدو صحابی زیادہ ہے، شہری صحابی کم ہے۔ کون سی تفاسیر انہوں نے سیکھ کر کہا، جس کو جو آیت ملی سینے میں لینے والا ہو، زمین جذب کرنے والی ہو نا، ہر پانی ایکسپٹ ہو جاتا ہے۔
زمین ہی سخت ہو جائے نا، پتھر بن جائے، شربت بھی ڈول دو، زمزم بھی ڈول دو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی مثال دینا چاہتا ہوں قرآن سے آخر کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ ہے کوئی لیول ان کا؟ ہمارا کوئی ہے ان کے ساتھ مقابلہ؟ وہ کہاں آدم کہاں ہم؟ قرآن میں اللہ نے ان سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جہاں چاہے، حاجر جو وہاں کا سارا معاملہ تھا ماں حاجرہ فرمایا جہاں چاہے یہ جاتی رہے، آپ کے سارا معاملہ ہوتا رہے، تو وہ اماں حوا تو فرمایا جہاں سے کھاؤ، کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں۔ بات سمجھنے والی اس زمین پہ ہوتا نا، وہ بھائی فتنیاں تو بچی، روڈ پہ جائے گا، ایکسیڈنٹ سے بچی، دھوپ سے بچنا اور بڑے معاملات، اس جنت میں کوئی گناہ بھی نہیں، جنت میں کوئی برائی نہیں، کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور حوا جاؤ جتوں مرضی وکلا منہا، جو چیز چاہو جہاں سے چاہو، رغدن حیث شئتما، کھاتے پیتے رہو، کوئی اعتراض نہیں، کوئی لمبے چوڑے سجدے نہیں۔ ایک بات اللہ نے کہی ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ درخت گندا بھی نہیں، درخت برا بھی نہیں، درخت کے اندر کوئی ایسی برائی بھی نہیں، جنت میں لگا ہے، لیکن بات جو سمجھنے والی ہے میرے بھائی، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں اللہ فیصلہ کر دے جس چیز کا، اس کے آگے آدم بھی کھڑا ہونا، درخت بھی جنت کا ہو، کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ اللہ نے کہا تھا نہیں جانا نیڑے، بس نہیں جانا۔ آپ کی عقل مانتی ہے یا غیر مسلم سوال کر سکتا ہے یار اللہ کیا ہے؟ اللہ نے درخت کے قریب، کوئی درخت برائی والی چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا نہیں کرنا، اور عورتیں ہوتی تھیں۔ اللہ کہتا ہے کاروبار چل رہے سود نہیں کھانا، اللہ کہتا ہے کہ ایسی برائی نہیں، کوئی برائی اللہ نے نہیں کروائی۔ اللہ کہتے ہیں ولا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے نیڑے نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ غلطی ہو کیا ہوا تھا بتائیں؟ اللہ نے زمین پہ ایسا اتارا، دونوں پتے درختوں کے توڑ کر نہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے تھے، اللہ نے جنت کا لباس بھی کھینچ لیا، جنت کا لباس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تھا؟ آج جس نے جو چاہا دین خود بنایا، قرآن کو خود مرضی سے مانا، اللہ کے حکم اس کے سامنے ہوتے رہے، اپنی زندگی کو نہیں بدلا، نبی کی بات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، جہاں تھوڑا بہت او بھائی پکیزی کے طریقے، نبی اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ زکوٰۃ کا پوچھے کتنی نکالیں، نبی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی میں کچھ کام ایسے ضرور کریں جس میں صرف اللہ کے نبی کا اور آپ کا پیار ہے، کہ اللہ کے نبی کی محبت دنیا کو ڈل ہے، میرا نبی سے پیار ہے، میں نے نہیں کرنا اس کے مقابل۔ پھر قیامت کو بندہ ہما دعویٰ کر سکتا ہے جب ایک ہی لائن میں سارے بس پہ چڑھ رہے ہیں، کسی کو نہیں میں بھی ایسے بس پہ چڑھ، تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بندہ کہے میں تیری خاطر پیدل چل کر آیا، میں تیری خاطر سواری نہیں تھی پہنچ گیا، بندہ کہتا ہے یار اس کا کوئی بات ہے، کوئی ویلیو۔ میرے بھائی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ملے گی نبی کی اطاعت کرنے میں۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے کہا جہاں قرآن کو کہ یہ موعظۃ من ربکم ہے، وہاں کا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میرے نبی کا مقام، ان کی ذات، ان کی بات، یہ دونوں قیمتی ہے۔ جو مقام کو مانتے ہیں، نبی کرتے اسٹیٹس لگاتے ہیں، کوئی جلسہ کر لیا رمضان میں عمرہ کر رہے، بھائی یہ چیزیں نہیں۔ جو نبی کی بات کو مانتا ہے، اپنے حلیے سے لے کر، گھر سے لے کر، دکانوں سے لے کر نبی کو ترجیح دیتا ہے، انشاءاللہ اس کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھوک سے بھی مر جائے، حالانکہ نہیں مرے گا، میرا ایمان ہے، اگر وہ موت کا زیادہ ہی سمجھتا مر جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ تم مرنے لگو گے جنتی لباس میں، اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اطاعت محمد ضروری ہے۔ میں کیا شان بیان کروں گا محمد کی، میرے لفظ چھوٹے ہیں، بڑی ہے ذات ان کی۔ اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو، نبی کی بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر